السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین، رمضان نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری بات توبہ پہ چل رہی ہے، اور توبہ پہ چلتے ہوئے ہماری بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے جو خوشی ہوتی ہے وہ اس بندے کی خوشی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو جنگل میں، صحرا میں، بیابان میں اپنی سواری گم کر دیتا ہے، جس پر اس کی روزی روٹی بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور گویا اب اس کو موت ہی نظر آ رہی اور تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں اچانک سواری مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی خوشی سے زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب اللہ کا باغی بندہ توبہ طائب ہو کے پلٹ کے اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہماری یہ بھی بات ہوئی تھی کہ توبہ صرف گناہ کے بعد نہیں ہوتی بلکہ توبہ نیکی کے بعد بھی ہوتی ہے۔ سورۃ النصر ہم نے اس پہ پڑھی تھی۔ اب چونکہ رمضان بھی اختتامی مراحل کی طرف ہے، توبہ کے حوالے سے ہماری نشریات بھی اختتامی مراحل کی طرف ہیں۔ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کے نتائج، یہی وہ توبہ ہے جس کے نتائج نعمتوں کی موسلادھار بارش کی صورت میں توبہ کرنے والے پر برستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کی برکت سے اس کے ماحول میں بھی برستے ہیں، سارے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جس طرح گناہ کی نحوستیں ہوتی ہیں، نیکی کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ نوح ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کم و بیش 950 برس کی کارگزاری موجود ہے۔ اس میں استغفار کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے استغفار کے نتائج بتائیں، توبہ کے نتائج بتائیں، اسے قرآن نقل کرتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام 950 برس کی کارگزاری اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، مولا میں نے اپنی قوم سے تو یہ بھی کہا استغفروا ربکم، لوگو اپنے پروردگار سے، اپنے رب کریم سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، کیونکہ بہت بخشنے والا ہے وہ۔ تمہارے گناہ اتنے نہیں جتنی اس کی رحمت بڑی ہے۔ انہ کان غفارا۔ استغفار کرو، اور جب تم رب سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی، بخشش طلب کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، ہوگا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مالوں سے، اولاد سے، اولاد میں بھی تمہیں نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی بات ہے۔ جب موسلادھار بارش ہوگی، کھیت، زراعت، فصل، باغات، پھل پھول، سب کچھ، سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ کیا کمال کی بات ہے۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں کہ بندہ صرف آخرت میں نہیں، صرف دینی حوالے سے نہیں، دنیا کے حوالے سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات بڑے ہی بیچارے دکھی ہوتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی میں برکت نہیں ہوتی، تو وظیفے وہ کریں جو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کا وظیفہ تسبیح ہاتھ میں لے کر بس ایسے ایسے تسبیح مارنا نہیں ہے۔ قرآن کا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ پھر دیکھیں روزی روٹی میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کی راہیں بتا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ طریقہ نہیں کہ میٹر پہ چھف کرو یا کچھ اس کے اوپر زمزم شمزم کچھ لکھ دو اور میٹر ہلکا چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ایسے لوگوں کو خود ہی کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، فراڈ سے خود بھی بچنا چاہیے اور امت کا بھی دین کی عنوان سے بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے۔
میٹر پہ آپ چھف کریں اور میٹر ہلکا چلنے لگے، بجلی آپ زیادہ استعمال کریں، میٹر کو آپ ہلکا کر دیں، یعنی آپ 2 نمبری کے لیے آپ دین کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں جی یہ پڑھیں، یہ لکھیں، زمزم لکھیں، پتہ نہیں کیا لکھیں، میٹر ہلکا چلنے لگے گا۔ یہ کون سی، یہ 2 نمبری اسلام میں؟ بجلی آپ زیادہ استعمال کریں، اور جو لوگ 2 نمبریاں کرتے ہیں، تاروں کو ادھر ادھر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، ہمیں طریقے نہیں آتے، تو میٹر ہلکا چلنے لگتا ہے۔ آپ نے اس کی جگہ چھف مارنی شروع کر دیا، کچھ لکھنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے فراڈ کے لیے دین کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے سامنے آپ نے دین کو مذاق بنا دیا۔ ارے روزی روٹی کی برکت چاہتے ہو، گناہوں سے بخشش طلب کرو اللہ سے، دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اللہ تینوں نعمتیں عطا کریں گے۔ یہ نوح علیہ السلام 950 برس کی کارگزاری اپنے پروردگار کے سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں، مولا ان 950 برسوں میں تو میں اپنی قوم کو یہ بھی سمجھاتا رہا ہوں، تم بخشش طلب کرو، جہاں تمہارے گناہ معاف ہوں گے وہاں تمہیں دنیا میں بھی ترقی ملے گی، آسمان سے بارش نازل ہوگی، تمہارے اموال میں اضافہ ہوگا، تمہارے مال میں برکتیں ہوں گی، تمہاری اولاد میں برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دیں گے اور نہریں بہا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں جی توبہ کے، سمجھ آئی، توبہ کے نتائج جو قرآن کریم آپ کو بتاتا ہے۔ یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ استغفار کریں اور آپ کا اگر 50,000 بل بھی آ جائے، لاکھ بل بھی آ جائے، تو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہوئی ہو کہ وہ آپ آسانی سے ادا کر دیں، بجائے اس کے کہ وہ ایسا ٹوٹکا استعمال کریں دھوکے والا، یا کوئی آپ کو علماء سو میں سے کوئی بتا دے، کوئی کیا کہتے ہیں وظائف کا شیخ اس قسم کا بتا دے جو ہے ہی فراڈ، کہ بھئی تم یہ کر لو تو میٹر آستہ چلے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بہتر ہے کہ قرآن بہتر ہے؟ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اگلی آیت سنیں، یہ تو سورہ نوح کی آیت تھی، چلتے ہیں سورہ ہود کی طرف۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے حکیم و خبیر ذات کی طرف سے۔ اور یہ آیات نازل کیوں ہوئیں، ان کی تفصیلات مہیا کیوں ہوئیں؟ ایک تو یہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کی دوسری وجہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ کتاب قرآن کریم جو نازل ہوا ہے محکم اور مفصل، اس کی بہت بڑی وجہ نزول کی یہ ہے کہ بندہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف مکمل طور پر پلٹ آئے گناہوں کی زندگی چھوڑ کے۔ یہ ہے ثم توبوا الیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، دنیا کی جتنی زندگی ہے نا ایک مقرر وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین کیا کہتے ہیں سامان زندگی عطا کریں گے، سامان حیات عطا کریں گے، متاعا حسنا عطا کریں گے۔ بعض لوگ دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ بالکل، وہ کون سی دنیا متاع الغرور ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وہ ہے جو دین میں رکاوٹ بنے، جو دنیا دین میں رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ دین کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے۔ سامعین، وہ متاع الغرور نہیں ہے، وہ دھوکے کا سامان نہیں ہے، وہ دنیا تو متاع حسنا ہے قرآن کی زبان میں، متاع حسنا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، پھر قیامت کا دن ہوگا جس نے زیادہ اعمال کیے ہوں گے، زیادہ فضیلت والا ہوگا، اللہ تعالیٰ زیادہ فضیلت والے کو زیادہ فضیلت عطا کریں گے، زیادہ اجر عطا کریں گے۔ یہ ہیں استغفار کے اور توبہ کے فضائل، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا خواتین و حضرات، اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اور قرآن کی بعض آیات پڑھ کے ان کے ذہن میں بات آ بھی جاتی ہے کہ توبہ اور استغفار میں
کیا فرق ہے؟ یہ ایک مجھ سے میڈیا میں بھی ایک دفعہ سوال ہوا تھا، اس کے مختلف علماء مختلف جواب دیتے ہیں اور سب کا تقریباً کم و بیش مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کسی کے جواب میں ذرا جامعیت زیادہ ہوتی، کسی میں ذرا تھوڑی سی کم ہوتی ہے کہ توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ صرف استغفار کو بتاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آیات پڑھی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، وہاں توبے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور کہیں صرف توبہ کا ذکر ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، سچی اور خالص توبہ کرو۔ اور کہیں دونوں کا ذکر ہے، جیسے یہاں سورہ ہود کی بالکل ابتدائی آیات میں کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف پلٹ آؤ، ثم توبوا الیہ، ٹھیک ہے؟ کہیں صرف توبہ، کہیں صرف استغفار، کہیں توبہ اور استغفار دونوں، اس کا مطلب کچھ تو فرق ہے نا۔ تو میں بہت آسان طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو یاد بھی رہے گا انشاءاللہ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے۔ اہل علم بھی سنتے ہیں تو توجہ سے سنیے گا، آپ سے مقتدی حضرات بسا اوقات سوال کر دیتے ہیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق۔ اگر میں ایک جملے میں علماء کے لیے کہہ دوں کہ توبہ اور استغفار میں وہی فرق یاد رکھیں، اگر آپ کو فرق کا پتہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ میں نے اشارہ کر دیا، آخر میں مجھے یاد رہا تو بتا دوں گا۔ دیکھیں توبہ کے لغوی اور لٹرل میننگ کو دیکھ لیں، استغفار کے لغوی معنی کو دیکھ لیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ استغفار سین تا طلب کی ہو گئی نا، استغفار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے استغفار کا مطلب، طلب المغفرہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ مغفرت کی طلب یہ کیا ہے؟ اللہ مجھے بخش دے، کیا مطلب ہو گیا؟ یا اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے، ایک تو اس پر مجھے سزا نہ دے، ٹھیک ہے؟ نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ بعض نے یہاں صرف دنیا کا لکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں سزا آخرت میں نہیں دینی، دنیا میں پردہ رکھنا، میں اس کا قائل نہیں ہوں، دنیا آخرت دونوں کے یہ لفظ کو ہٹا دیں۔ بات یہ ہے استغفار طلب المغفرت کیا ہے؟ مغفرت کیا ہے کہ ایک تو یا اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کی سزا نہ دینا، جب بندہ کہتا گناہ کی سزا نہ دو تو اس کی یہی نیت ہوتی ہے نا، سزا نہ مجھے یہاں ملے نہ مجھے آنے والی زندگی میں ملے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سمجھی سمجھائی بات ہے، جانی پہچانی بات ہے۔ یا اللہ مجھے اس کی سزا دے دینا، ایک، اور دوسری بات یا اللہ تعالیٰ میں نے جو گناہ کیے اس پہ پردہ ڈال دینا۔ تو استغفار میں پردے کا سوال بھی، یا اللہ میرے گناہ پہ پردہ ڈالیں، اور استغفار کا یہ مطلب بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہی ستر الذنب علی العبد، ٹھیک ہے؟ فی الدنیا وعدم المؤاخذہ بہ فی الآخرہ، لیکن میں فی الدنیا والآخرہ کی قید نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ سیدھی سی بات ہے، یہ فی الدنیا والآخرہ کی قید آپ ہم علمی زبان میں اتفاقی قید ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس قید کو نہیں مانتا۔ بات یہ ہے استغفار کیا ہے؟ اللہ سے جب آپ بخشش طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یا اللہ ایک تو اس گناہ کی مجھے سزا نہ دنیا میں دینا نہ آنے والی زندگی میں دینا، اور یا اللہ میں نے جو گناہ کیا اس کا پردہ یہاں بھی رکھنا، آنے والی زندگی میں بھی رکھنا۔ یہ ہے استغفار کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم توبہ کی طرف کہ توبہ کا مطلب کیا؟ تاب یتوب توبن و توبتن، اس کا مطلب ہے پلٹنا، ٹھیک ہے؟ یعنی بندہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی نامرضیات اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی پسند کی طرف مڑ جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، یہ ہے پلٹنا۔ اچھا بندہ پلٹتا کب ہے؟ جس راستے پر وہ ہوتا ہے اس راستے کو وہ غلط سمجھتا ہے، اور اس راستے پر جب تک وہ تھا اس ہونے پر وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، سخت رنجیدہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے نا۔ تو یہ ہے جب وہ بندہ اللہ کی طرف آتا ہے تو اس کا مطلب پہلے اس کو شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، افسوس ہو رہا ہوتا ہے، اپنے جرم کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا اللہ کی بغاوت کر کے، اس وقت میں جس بائیں راستے پہ کھڑا ہوں، جس بائیں راستے پہ میں کھڑا ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں، اب اس راستے کو غلط سمجھتے ہوئے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے پلٹ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے الندم توبہ،
شرمندگی توبہ کا نچوڑ ہے، توبے کا حاصل خلاصہ شرمندگی ہے۔ ایک بندہ پلٹ آتا ہے لیکن جس راستے پر تھا اس پر اسے شرمندگی نہیں ہے، اس کو پلٹنا نہیں کہیں گے۔ جب بندہ پلٹتا ہے نا تو اس پلٹنے کے اندر خود بخود یہ مفہوم آ جاتا ہے کہ جس راستے سے پلٹا ہے اس راستے کو وہ غلط سمجھ رہا ہے، اس پر اس کو شرمندگی کا احساس ہے، انتہائی رنجیدہ، اور اس سے انتہائی افسوس ہے، غم ہے کہ آج تک وہ اللہ کی بغاوت کے راستے پر کیوں رہا۔ اب وہ پلٹتا ہے۔ یہ ہے توبے کا لٹرل میننگ، جو خود توبے کا جو اصطلاحی مفہوم ہے اس کے اندر بطریق اتم موجود ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے یہ سن لیا کہ استغفار اور توبے میں کیا فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا کہ یا اللہ مجھے اس گناہ پہ سزا بھی نہیں دینی اور میرے اس گناہ پہ پردہ بھی رکھنا ہے، بس۔ توبہ کیا ہو گیا؟ جس راستے پہ تھا اس راستے پر اب اس کو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے، اب اس راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مکمل طور پہ پلٹ آتا ہے، یہ توبہ۔ سمجھ گئے؟ اب یہ ان دونوں معنی کو سامنے رکھ کے اب چلتے ہیں اپلائی کرتے ہوئے کہ کہیں صرف توبہ ہے کہیں صرف استغفار ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ جہاں صرف توبہ کا ذکر ہے وہاں توبہ کے اندر استغفار بھی شامل ہوگا، اور جہاں صرف استغفار ہے وہاں استغفار میں توبہ بھی شامل ہوگی۔ جہاں توبہ اور استغفار دونوں ہیں وہاں استغفار کا اپنا مطلب لیا جائے گا، توبے کا اپنا مطلب لیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ اگر جو بندہ یہ سوچ سمجھ لینا اچھی طرح اس میری بات کو جو میں سمجھا رہا ہوں، توبہ اور استغفار میں فرق کو نہیں بھولے گا، انشاءاللہ نہیں بھولے گا۔ میں خود اس پر محنت کر رہا تھا، تو محنت کرنے سے پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے امام ابن قیم کی مدارج السالکین کی عبارت کو دیکھا، خوشی بھی ہوئی افسوس بھی ہوا۔ جو میں کر رہا تھا امام ابن قیم پہلے کر چکے تھے، شاید مجھے غلط فہمی ہو کہ میں اسی راستے پہ تھا کہ نہیں، بہرحال کچھ تھا کچھ نہیں تھا تھوڑا بہت، لیکن میں نے کہا اب میں یہاں اپنے حوالے سے اس افادے کو نہ لکھوں۔ والفضل للمتقدم، امام ابن قیم بازی لے گئے تو بازی لے گئے، ٹھیک، اللہ اکبر۔ یہ ہے توبہ اور استغفار میں فرق۔ جہاں صرف توبہ کا ذکر ہوگا وہاں استغفار کا مفہوم شامل ہوگا، جہاں صرف استغفار کا ذکر ہوگا وہاں توبہ کا مفہوم بھی شامل ہوگا، اور جہاں توبہ اور استغفار دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں گے وہاں توبہ اپنا مفہوم، توبے کا لفظ اپنا مفہوم دے گا، استغفار کا لفظ اپنا مفہوم دے گا، الگ الگ۔ جہاں اکیلے اکیلے ہوں گے اپنا مفہوم دیتے ہوئے وہ دوسرے کا مفہوم بھی دے دے گا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں عند الاطلاق و عند الاقتران، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہاں صرف توبے کا ذکر ہے، استغفار نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور ایسی توبہ کرو، سچی سچی اور خالص توبہ۔ اب یہاں صرف توبہ کا ذکر ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں کہ اے لوگو، جس راستے پر ہو اس راستے کو چھوڑ دو، اس پر تمہیں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف مکمل طور پہ پلٹ آؤ۔ جب بندہ بغاوت کے راستے کو چھوڑتا ہے اور کیا کہتے ہیں رب چاہی زندگی کی طرف مکمل طور پہ پلٹ آتا ہے تو اس کی نیت خود بخود یہی ہوتی، یا اللہ یہ راستہ میرا غلط تھا، اب میں اس سے پلٹ کے تیری طرف آ رہا ہوں، تو میرے ساتھ کرم اور رحم والا معاملہ فرما۔ اس میں استغفار کا مفہوم خود بخود شامل ہو جاتا، ٹھیک۔ اب آتے ہیں استغفار کی طرف، جہاں صرف استغفار کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، مولا میں نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب ایک بندہ جب گناہوں سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے گناہ کیا اس پہ تو مجھے سزا بھی نہ دے اور اس پر پردہ بھی رکھ، مجھے معاف کر دے، جو صدق کے دل سے یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کرتا ہے، تو کیا وہ پلٹ نہیں آتا؟ کیا اس کو اب جس راستے پر تھا اس پر اس کو شرمندگی کا احساس نہیں ہو رہا؟ کیا وہ جس راستے پر تھا اس پر اس کو شدید رنج و غم نہیں ہے نا؟ جب اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے سزا نہ دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو اب اس کے اندر کیا ہوگا کہ جہاں اس معافی کا مطلب آ رہا ہے وہاں خود بخود توبے کا مفہوم بطریق اتم آ رہا ہے، کیونکہ معافی طلب کر رہا ہے صدق دل سے،
کہ یا اللہ معاف بھی کر دے، پردہ بھی ڈال، اس کا مطلب جس راستے پر تھا اس پر اسے شرمندگی ہو رہی، یہ توبہ ہے، جس راستے پر تھا اسے پلٹ کے اللہ کی طرف آ رہا ہے، یہ توبہ ہے۔ تو استغفار، جہاں صرف استغفار کا ذکر ہو وہاں توبے کا مفہوم آپے سے شامل ہو جاتا ہے، خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو میں اس کی ایک دلیل دوں تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا، اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی تھی، وہ یہ ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام اور ایمان دو لفظ ہیں، اسلام کا اپنا مفہوم ہے، ایمان کا اپنا مفہوم ہے۔ اسلام کو مراد ہمارے ظاہری اعمال ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمان کا جو اصل مفہوم ہے وہ باطنی اعمال ہوتے ہیں، جیسے ایمان لانا۔ ان تؤمن، کتاب نے ایمان مجمل پڑھا، ایمان مفصل پڑھا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لانا اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، بعث بعد الموت، موت سے مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ، تقدیر کے خیر و شر پہ ایمان لانا۔ یہ ایمان لانا اندر کا کام ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا یہ آپ کے اعضاء کا کام ہوتا ہے، اور کیا زکوٰۃ دینا آپ کے ہاتھ کا کام ہوتا ہے، حج کرنا آپ کے اعضاء کا کام ہوتا ہے۔ تو اسلام ظاہری اعمال، ایمان باطنی اعمال، یہ دو الگ الگ مفہوم ہیں۔ لیکن صرف اسلام کا ذکر ہو، ایمان کا مفہوم خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے، اور صرف ایمان کا ذکر ہو، اسلام کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے۔ اور جہاں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ہو تو اسلام صرف اپنا مفہوم دے رہا ہوتا ہے ظاہری اعمال، ایمان صرف اپنا مفہوم دے رہا ہوتا ہے باطنی اعمال۔ بالکل اسی طرح توبہ کا اپنا مفہوم ہے، استغفار کا اپنا مفہوم ہے۔ صرف توبے کا ذکر ہوگا تو استغفار کا مفہوم خود بخود شامل، صرف استغفار کا مفہوم توبہ کا مفہوم خود بخود شامل، کیونکہ محض استغفار جو کامل ہوتا ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں ہوتا، توبہ جو کامل ہوتی ہے وہ استغفار کے بغیر نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح اسلام اور ایمان ہے، اسلام جو کامل ہوتا ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں ہوتا، ایمان جو کامل ہوتا ہے وہ اسلام کے بغیر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اسلام ظاہری اعمال، ایمان باطنی اعمال۔ اسلام جب مکمل ہوتا ہے وہ دل کے اندر گھسے بغیر نہیں رہتا۔ جو اسلام جب مکمل ہوتا ہے نا، جو ظاہری اعمال ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جب اپنے کمال پہ ہوتے ہیں تو یہ دل کے اندر اترنے کے بغیر نہیں رہتے۔ یعنی اسلام باہر سے اندر کی طرف ٹریول کرتا ہے۔ جب اسلام مکمل ہوگا تو ظاہر سے باطن کی طرف، دل کی طرف سفر کرے گا، اور جب ایمان اندر سے مکمل ہوگا وہ باہر چھلکے بغیر نہیں رہتا۔ ایمان جب اللہ پہ، رسول پہ، آخری کیا کہتے ہیں خدائی کتابوں پہ، بعث بعد الموت پہ، تقدیر خیر و شر پہ، یہ ایمان اندر کا معاملہ ہے نا۔ جب یہ ایمان اندر سے مضبوط ہوگا تو یہ باہر چھلکے بغیر، جسم پر اثر انداز ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ پھر بندہ اپنے جسمانی اعمال سے بھی اللہ کی تابعداری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان مکمل ہوتا ہے تو باہر کی طرف چھلکتا ہے، اور اسلام مکمل ہوتا ہے تو اندر کی طرف آتا ہے۔ بالکل اسی طرح استغفار جب مکمل ہوتا ہے وہ توبے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ استغفار اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں نا، جب یہ آپ مکمل طور پہ صدق کے دل سے کرتے ہیں، جتنا یہ کمال لیول پہ ہوتا ہے تو مکمل طور پر آپ پلٹ آتے ہیں۔ تو استغفار مکمل ہوتا ہے تو توبے کی طرف ٹریول کرتا ہے، اور توبہ جب آپ مکمل طور پہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، توبہ اپنے کمال پہ جاتا ہے تو پلٹتے ہوئے آپ بخشش طلب کی بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ توبہ مکمل ہوتا ہے، استغفار کی طرف سفر کرتا ہے، استغفار مکمل ہوتا ہے، توبہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ دونوں الگ الگ ہوں گے تو اپنا اپنا مفہوم، دونوں ساتھ ہوں گے تو پھر اس کا مطلب جہاں استغفار توبہ ساتھ ہوں گے تو استغفار کا اپنا مطلب لیا جائے گا، توبہ کا اپنا مطلب لیا جائے گا، ٹھیک۔ اور جہاں اکیلے اکیلے ہوں گے تو ایک کے اندر دوسرے کا مفہوم خود بخود شامل ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے اسلام، جیسے دیکھیں نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، یہاں ایمان کا ذکر ہی نہیں۔ تو کیا اسلام صرف یہی ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کریں، لیکن اللہ اور رسول اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام کا ذکر ہے، تو جو اسلام مکمل ہوتا ہے تو یہ ایمان کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایمان، اسلام مکمل ہوگا تو ایمان خود بخود اس کے اندر شامل ہوگا۔ اور ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں اسلام کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ایمان مکمل ہوگا تو اس کے اندر اسلام خود بخود آئے گا۔ بندہ نماز پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، زکوٰۃ دیے بغیر رہ ہی نہیں سکے گا، حج کیے بغیر رہ ہی نہیں سکے۔ تو اتنی بڑی تفصیل میں نے آپ کو
توبہ اور استغفار میں فرق کا بتا دیا۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں اچھی طرح آ گئی ہوگی۔ آخری دو الفاظ پھر بتا دیتا ہوں، یہی اکیلے توبہ کا ذکر ہو اس کے اندر استغفار کا مفہوم بھی شامل، اکیلے استغفار کا لفظ ہو تو اس کے اندر توبہ کا مفہوم بھی شامل، توبہ اور استغفار دونوں کا ذکر ہو جیسے سورہ ہود کے اندر ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار اپنا مطلب دے گا، توبہ اپنا مطلب دے گی۔ اب دیکھیں أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے درخواست کرو یا اللہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی سزا نہ دین میں دے، نہ دنیا میں دے، نہ آخرت میں دے، اور اس گناہ پر دنیا آخرت دونوں میں پردہ بھی ڈال دے۔ یہ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اب اس میں توبے کا مطلب نہیں کریں گے، توبہ آگے آ رہا ہے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پلٹ آؤ اس کی طرف۔ اب پلٹ آنے کا کیا ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو، انتہائی رنج و غم ہو، اور پھر ندامت کا احساس اور رنج و غم ہوتے ہوئے اس راستے کو چھوڑ کے مکمل طور پہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ ہے توبے کا مفہوم، یہ الگ سے اس کے اندر آ جائے گا۔ اتنی بڑی تفصیل، کچھ تھوڑی سی اس کے اندر تکرار بھی آ گئی، اور یہ تکرار بھی واعظ و نصیحت ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ میں نے آپ کو توبہ اور استغفار میں فرق کو بتا دیے کہ بعض حضرات توبہ اور استغفار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ایڈمن کو میں کہوں گا توبہ اور استغفار کے حوالے سے اس شارٹ کلپ کو الگ بھی کر دینا، ٹھیک ہے، اور جو آپ نکالتے ہیں 1-2 منٹ کا وہ بھی آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی کہ توبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات ہو رہی تھی کہ توبہ کی تاثیر اور اس کے نتائج دیکھیں کہ آسمان سے رزق کی برسات برستی ہے، برکات کی برسات برستی ہے، اور بندہ نہال ہو جاتا ہے دین دنیا آخرت تینوں حوالوں سے۔ اس کے ایک اد واقعات بھی ہیں، ایک اد واقعات آج سنا دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کل پھر آپ سے بات ہوگی، کل پرسوں ایک آدھ دن کے اندر۔ جامع ترمذی میں جسے سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کفل کا واقعہ، اللہ اکبر، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں واقع کفل کے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يحدث حدیثا لو لم اسمعه الا مرة او مرتين حتى عد 7 مرات ولكن سمعته اکثر من ذلك۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کفل کے بارے میں نے حدیث سنی، میں نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے 7 کی عدد گنے کہ میں نے 7 دفعہ بھی نہیں، میں نے یہاں تک بھی سنایا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ سناتا، یعنی ایک تاکید کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ میں نے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے توبہ کے بارے میں، اور اس کو امام ترمذی حسن قرار دیتے ہیں، بعض اس کو اس سے بھی نچلے لیول پہ لے آتے ہیں، لیکن امام ترمذی خود کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن، امام ترمذی خود اس کو حدیث حسن قرار دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کان الکفل من بنی اسرائیل، اب یہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ کفل نامی ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، لا يتورع من ذنب عملا، وہ کسی گناہ سے چوکتا نہیں تھا، پرہیز نہیں کرتا تھا، جو گناہ سامنے آتا وہ کر بیٹھتا تھا، کر گزرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ فَأَتَتْهُ امرأة، اس کے پاس ایک عورت آئی، فَأَعْطَاهَا 60 درہما دینارا علی ان یطأها، وہ بیچاری اپنی مجبوری سے آئی، بس اس کے پاس آ گئی، اس نے اس شرط پر اس کو 60 دینار دینے کا وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارعدت وبکت، جب وہ اس عورت سے بدکاری کے لیے بالکل اپنی پوزیشن پہ آ گیا تو عورت خوف کے مارے عورت پر کپ کپی طاری ہو گئی، ارعدت، کپکپاہٹ طاری ہو گئی اس عورت پر، لرز گئی، وبکت، اور رونے لگ گئی۔ فقال، وہ شخص جس نے گناہ کی حد کر دی ہوئی تھی، وہ بھی تو بے نیاز تھا نا، بالکل بے پرواہ، دولت ریل پیل کوئی پرواہ نہیں، 60 دینار اس نے دی، کوئی چھوٹی دولت تھوڑی ہے، دنیا کا ہر گناہ اسے میسر تھا۔ اس نے بھی بڑی بے پرواہی سے کہا کہ ما یبکی کی، کیوں رو رہی ہو،
کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ اکرہتو کی، کیا میں نے تجھ پر کوئی زور زبردستی کی ہے اس کام کے لیے، بدکاری کے لیے؟ کیا میں نے تجھ پر کوئی زبردستی کی ہے؟ قالت لا، کہا نہیں، آپ نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، ولکنہ عمل ما عملتہ قط، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ یہ ایسا کام، گناہ، بدکاری، زنا، یہ میں نے زندگی میں نہیں کیا۔ کون کہہ رہی؟ وہ عورت جو 60 دینار لے چکی ہے بدکاری کروانے کے لیے، وہ کہتی یہ گناہ میں نے آج تک نہیں کیا۔ تو بھائی آج ہی کیوں کروا رہی پھر گناہ؟ کہ وما حملنی علیہ الا الحاجہ، ہائے میری مجبوری، ہائے میری غریبی، ہائے میری فقیری، میری ضرورت نے، میری فقیری اور میری محتاجی نے آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ میں تجھ سے زنا کروانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں، ان چند ٹکوں کی خاطر۔ فقال تفعلین انت ھذا وما فعلتہ، تو ایسا کام کرنے جا رہی ہے جو آج تک تو نے کیا ہی نہیں؟ تو اتنی نیک پارسا اور پاکباز خاتون ہے کہ تو ایک ایسا کام کرنے لگی ہے اپنی مجبوری سے جو تو نے کبھی نہیں کیا۔ پیچھے ہٹ گیا وہ بندہ، حالانکہ اب میں حدیث کا صحیح ترجمہ نہیں کر پا رہا، بالکل زنا کی پوزیشن پہ آ گیا تھا وہ، جس طرح ایک عورت مرد کے ساتھ زنا کی پوزیشن پہ آ جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته، اللہ اکبر۔ وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا اذهبی، چلی جا، فہی لک، یہ 60 دینار تیرے ہیں، میں نے تجھے دے دیے۔ وقال لا واللہ لا اعصی اللہ بعدها ابدا، نہیں اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم آئندہ میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اسے خیال آیا نا، بلکہ ایک حدیث میں، ایک اور روایت میں اسی واقعے کے تحت یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں تجھ سے زیادہ لائق ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں، میری تو پوری زندگی اس کام میں، یعنی آگے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ تشریح کرتے ہوئے کہ میری تو پوری زندگی اس میں گزر گئی کفل کی حالت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بندہ اس عورت کی پاک بازی اور اس کے خوف پر اس نے اتنا بڑا سبق لیا، اس نے کہا ابھی تو نے گناہ کیا نہیں اور تو اتنی کپ کپا رہی ہے، میری تو پوری زندگی اس میں گزر گئی ہے، مجھے زیادہ کیا کہتے ہیں خوف، کیا کہتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں پیشی کا خوف مجھے لاحق ہونا چاہیے، مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے تم سے، میری تو پوری زندگی اس کے اندر گزر گئی ہے۔ اور پھر اس نے وہیں قسم کھا لی، توبہ طائب ہو گیا، لا واللہ لا اعصی اللہ بعدها ابدا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، اب اللہ کی قسم اس کے بعد میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ معلوم نہیں اس نے وہ رات کیسے گزاری ہوگی، کس توبہ کی حالت میں گزاری ہوگی، کیونکہ یہ توبہ، اس کی توبہ کی گواہی اللہ کے نبی کی حدیث دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اسی مختصر سی رات میں توبہ کے اس مقام پہ آ گیا، آپ اندازہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ چیز انسان کے بس میں ہے کہ وہ توبہ کے مقام پر جلد سے جلد اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پہ اللہ چاہتے ہیں۔ کبھی بندہ اس مقام پر دیر سے پہنچتا ہے، کبھی جلدی پہنچتا ہے، جیسے وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر میں بات کر چکا ہوں کہ جو 7 صحابہ تھے انہوں نے خود کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، توبہ کا مقام ان کا جلدی آ گیا تھا، اور جو 3 صحابہ تھے جن کی 50 دن تک توبہ قبول نہیں ہوئی تھی، ان کے توبہ کی قبولیت کا مقام بعد میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ جو بندہ کف بنی اسرائیل جس کی ساری زندگی لت پت گزری تھی، صرف ایک مختصر سی رات میں اس نے زنا نہیں کیا، عورت کو چھوڑ دیا، 60 دینار اس نے صدقہ کر دیے، یعنی گناہ پر، زنا پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس نے نہیں کیا۔ اس کی برکت دیکھیں، کیا پلٹنا ہے نا، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا۔ اب وہ بغاوت کی راستے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا کس شان سے ہے کہ بندہ مکمل طور پہ گناہ پہ قادر ہے، اور گناہ پہ قدرت رکھتے ہوئے گناہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ترین کام ہے۔ پھر ایک بندہ گناہ کا عادی ہو تو اس کے لیے اس عادی گناہ سے بچنا کتنا مشکل ترین کام ہے، لیکن اللہ کی رحمت نے اس کفل نامی شخص کے اندر وہ ہمت پیدا کر دی، کیونکہ اس کے اندر انابت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، اللہ کی طرف مڑنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ذرا سا جذبہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو
کیا کہتے ہیں اس جذبے کو بیدار کر دیا اور اس کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ اسی رات توبہ طائب ہو گیا. اور کمال کی بات دیکھیں فمات من لیلتی، وہ اسی رات مر گیا. فاصبح مکتوبا علی بابی، صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو یقینی طور پہ معاف کر دیا. اور محلے کے اندر، علاقے کے اندر کوئی بندہ حد سے زیادہ گناہ گار ہو، ہر گناہ جس پر وہ قدرت رکھے کرتا چلا جائے، تو جس طرح محلے میں بعض نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے شہرت ہوتی ہے، بعض بد لوگوں کی بدی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ شہرت ہوتی ہے. اللہ کو اس بندے کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً وہ اس کیا کہتے ہیں ماحول کے اندر انتہائی بدکار مشہور ہوگا، انتہائی گناہ گار مشہور ہوگا، انتہائی خناس مشہور ہوگا، لیکن اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھ دیا کہ لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب؟ اب کفل کے بارے میں تم نے برائی نہیں کرنی. اس کی نیک شہرت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن. اللہ اکبر. یہ ہے جی کفل کے حوالے سے کیا کہتے ہیں واقعہ جامع ترمذی کے اندر ہے، صحاح ستہ کی ایک عظیم ترین کتاب، کہ اس کی توبہ کا واقعہ دیکھ. یہ ہیں توبہ کے نتائج. بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے نا، اللہ اکبر، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں. وہ ہے نا من تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جو ایک بالش آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آتے ہیں، جو ایک ہاتھ آتا ہے اللہ اس کے دو ہاتھ آتے ہیں. ومن تقرب الی باع تقربت الیہ، ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باع، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا. جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کی طرف. یہ کیا ہے؟ بندہ ذرا نیت کر لے، اس کو سنبھالنا، اس کو پیچھے سے سہارا دینا، اس کی پشتیبانی کرنا، اس کی بیک بون کو مضبوط کرنا، یہ اللہ کا کام ہے. خواتین و حضرات، بات یہی ہے، گناہ سے بچنے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں. جب ہمت پیدا کریں گے نا، اللہ پیچھے سے سہارا خود ہی دے دے گا. یہ لو بندے، تو نے ہمت کی، سہارا میں نے دے دیا. ہم میں سے بہت بڑی تعداد گناہ سے بچتی اس لیے نہیں ہے، وہ سمجھتی میں گناہ سے بچ ہی نہیں سکتی ہوں. ہماری بہت بڑی تعداد اس لیے گناہ سے نہیں بچ سکتی، ان کے دل میں کہ ہمارے لیے گناہ سے بچنا ہی مشکل ہے، ہم سے یہ گناہ چھوٹ ہی نہیں سکتا. کفل کے واقعے کو دیکھ لیں. عادی بندہ، عادی زانی بدکار بندہ، بالکل زنا پہ قادر ہو کے پیچھے ہٹا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں جو حدیث بھی ہے نا، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی، جو ابھی میں نے کچھ الفاظ اس کے پہلے والے بھی سنا دیے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ بندہ بے ہمت نہ ہو جائے. رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں، اپنے ان گناہوں کو اسپیشلی سامنے رکھیں جو ہم سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ میں ان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، میں ان گناہوں سے بچ نہیں سکتی. نہ، یہ ذہن میں رکھیں اگر میں نے ایک بالش کیا کہتے ہیں سفر کیا، اللہ تعالیٰ ایک بالش کے مقابلے میں ایک ہاتھ آئیں گے. میں ایک ہاتھ بڑھا، میں ایک ہاتھ بڑھی، اللہ دو ہاتھ بڑھیں گے. سمجھ آئی؟ اور میں چل کے اللہ میری طرف دوڑ کے آئیں گے. کیا مطلب؟ میں نے ذرا سی ہمت کرنی ہے، اس ہمت میں طاقت، قوت اللہ نے پیدا کرنی ہے. اور جب میرے اور آپ کا یہ عقیدہ بن جائے، ایمان بن جائے کہ میں نے بس صرف ہلکی سی نیت کرنی ہے، اس نیت میں طاقت پیدا کرنے والے کرنی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے پھرنے کی اور نیکی پر آنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، مجھے گناہوں سے پھیرنے والی طاقت بھی وہی ہے، مجھے نیکی پر لانے والی قوت بھی وہی ہے. تو پھر دیکھیں بندہ بڑے سے بڑے گناہ سے کس طرح نہیں بچتا. اللہ بچائیں گے، بندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن بندہ ہمت تو کرے، نیت تو کرے، قدم بڑھانے کی کوشش تو کرے، ایک بالش آنے کی کوشش تو کرے. اگر وہ ایک بالش آنے کی بھی کوشش نہیں کرتا اور ہمت کرتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گندگی کے، غلاظت کی اور نجاست کے دلدل سے نکال کے اس کو باہر لائیں. کیوں؟ اللہ احد ہے تو اللہ صمد بھی ہے،
اللہ رحیم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ صمد بھی ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی پھر. لیکن جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ اس کو سنبھال لیتے ہیں. خواتین و حضرات، بات چیت چلتی رہی آپ کے ساتھ انشاءاللہ. یہ تو ابھی ذوالکفل کا میں نے واقعہ بیان کیا ہے، ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ شاید ایڈمن ٹائم ہے ہاں، تو اس کو پھر بعد میں بیان کر لیں. تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر آپ سے بات ہوگی، اور توبہ کو انشاءاللہ ایک آدھ نشست توبہ پر اور ہو جائے گی. اور ایک اور واقعہ بھی ہے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا، کہ اس نے کتنے بڑے گناہ کیے تھے، اور جب اس نے پلٹنا چاہا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر میں اس کو ڈانپ لیا تھا. آئندہ نشست پہ اس پہ ضرور بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ